السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء، آئیے پڑھتے ہیں اپنی کتاب قطبی۔ ولما کانا بیان الحاجت الی المنطق ینساق الی معرفته برسمه اوردهما فی بحث واحد وصدر البحث بتقسیم العلم الی التصور فقط والتصدیق۔ تو دیکھیے، ماقبل میں آپ نے یہ پڑھا کہ مصنف نے اپنے رسالہ شمسیہ کو 5 چیزوں پر مرتب فرمایا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو 5 چیزوں پر منحصر کرنے کی دلیل شارح نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ مقدمے کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں: ماہیت منطق، بیان حاجت الی المنطق اور موضوع منطق۔ تو مقدمے پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے، تو ان تینوں میں سے ہر ایک پر علم کا شروع کرنا موقوف ہوگا، اور ہر ایک کے موقوف ہونے کی وجہ بھی بتائی کہ علم کی تعریف پر علم کا شروع کرنا موقوف کیوں ہے، اور بیان حاجت الی المنطق پر علم کا شروع کرنا موقوف کیوں ہے، موضوع منطق پر علم کا شروع کرنا موقوف کیوں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ بیان حاجت الی المنطق منطق کی تعریف بالرسم کی طرف لے جاتی ہے، تو اب ان دونوں کو ایک ہی بحث میں پیش کر دیا۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ مصنف اب فرماتے ہیں اپنے قول میں: العلم اما تصور فقط وهو حصول صورت الشیء فی العقل او تصور معه حکم۔ کیا علم کی 2 قسمیں ہیں: تصور فقط کہ جو حصول صورت الشیء فی العقل ہے، اور تصور مع الحکم۔ تو یہ علم کی 2 قسمیں کر دی۔ تو یہاں پر سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ علم کی تعریف کی نہیں اور علم کی تقسیم کر دی۔ پہلے تو علم کی تعریف ہونی چاہیے کہ علم کسے کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ہم نے ابھی ماقبل کے سبق میں آپ کو بتایا کہ جو منطق کی ضرورت کا بیان ہے، بیان حاجت الی المنطق، تو اس میں منطق کی غرض و غایت سمجھ میں آتی ہے کہ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا، اور اس غرض و غایت سے تعریف بالرسم مرکب ہوتی ہے، اس لیے کہ جو تعریف غرض سے ماخوذ ہو تو اس تعریف کو تعریف بالرسم کہا جاتا ہے۔ تو اب منطق کی جو تعریف ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا ان الفاظ سے جو مرکب ہوئی تو وہ تعریف بالرسم ہے منطق کی۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ منطق کی جو ضرورت کا بیان ہے، بیان حاجت الی المنطق، تو وہ اسی میں جو ہے وہ تعریف نکل کر آ جائے گی۔ اس لیے علم کی تقسیم کر دی، کیونکہ علم کی تقسیم سے جو ہے بیان حاجت سمجھ میں آئے گی، اور بیان حاجت سے علم کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ تو گویا کہ علم کی تعریف سمجھنے کے لیے بیان حاجت کی ضرورت، اور بیان حاجت علم کی تقسیم سے نکل کر آئے گی۔ تو اگر علم منطق کی تعریف کرنا ہے تو آپ کو علم کی تقسیم کرنا پڑے گی کہ علم کی 2 قسمیں ہیں: اولاً تصور اور تصدیق، جو مشہور تقسیم ہے۔ علم کی 2 قسمیں تصور اور تصدیق۔ تو تصور و تصدیق میں سے ہر ایک بدیہی بھی ہوتا ہے، نظری بھی ہوتا ہے۔ تو جو تصور و تصدیق نظری ہے وہ حاصل ہوں گے نظر و فکر کے طریقے پر، اور نظر و فکر کہتے ہیں امور معلومات کو ترتیب دینا تاکہ مجہولات حاصل ہو جائیں، اور ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر نظر و ترتیب درست نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض ترتیب درست ہوتی ہیں اور بعض فاسد ہوتی ہیں۔ تو اب جو ہے دونوں ترتیب وہ صحیح ہو نہیں سکتی، کیونکہ ایک عاقل کہتا ہے عالم حادث ہے اور دوسرا عالم کو قدیم بتاتا ہے، تو ایک ترتیب درست ہوگی، ایک جو ہے یہ فاسد ہوگی۔ دونوں صحیح ہو جائیں تو استماع ضدین لازم آ جائے گا، اگر دونوں جو ہے یہ باطل ہو جائیں تو ارتفاع نقیضین لازم آ جائے گا۔ اس لیے لا محالہ ایک نظر و ترتیب صحیح ہے اور دوسری فاسد ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے کہ جو صحیح کو فاسد سے ممتاز کر دے اور صحیح کو غلط سے جو ہے منفرد کر دے؟ وہ ایسی چیز کون سی ہے؟ عقل تو ہو نہیں سکتی، ورنہ ما بین العقلاء کوئی اختلاف اور تنازع واقع نہ ہوتا۔ اس لیے وہ عقل کے سوا کوئی اور چیز ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ تو
جو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچا دے اور صحیح کو جو ہے غلط سے ممتاز کر کر رکھ دے، تو وہی قانون جو ہے وہ منطق ہے، کیونکہ اب ایک ایسے قانون کی ضرورت پیش آئی کہ جو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچا دے، تو وہی قانون منطق ہے۔ تو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچا دے، یہ قانون منطق ہے۔ اس لیے جو ہے منطق کی تعریف بالرسم کی کہ وہ ایسے اعلی قانونیہ ہیں جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ المنطق هو آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ تو اب یہاں پر دیکھیے منطق کی تعریف بالرسم یہ نکل کر آ رہی ہے بیان حاجت سے، اور بیان حاجت وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے علم کی تقسیم سے۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیان حاجت الی المنطق یہ تعریف بالرسم کی طرف لے جاتی ہے، تو اور بیان حاجت یہ تقسیم علم پر موقوف ہے۔ اس وجہ سے مصنف نے جو ہے وہ ایک بحث میں پیش کر دیا اور پہلے علم کی تقسیم شروع کر دی۔ وہی فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ بَيَانُ الْحَاجَةِ إِلَى الْمَنطِقِ يَنْسَاقُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ بِرَسْمِ، اور جب بیان حاجت إِلَى الْمَنطِق یہ منطق کی تعریف بالرسم تک لے جاتی ہے، أَوْرَدَهُمَا فِي بَحْثٍ وَاحِدٍ، تو مصنف نے جو ہے وہ دونوں کو ایک ہی بحث میں پیش کر دیا۔ وَصَدَرَ الْبَحْثَ بِتَقْسِيمِ الْعِلْمِ، اور بحث کو شروع کر دیا علم کی تقسیم سے تصور فقط اور تصدیق کی جانب۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی تقسیم سے ہی تو بیان حاجت شروع ہوگی، نہیں سمجھے؟ اور فرماتے ہیں تو بیان حاجت لتوقف بیان الحاجت الیہ علیہ، وہی فرماتے ہیں کہ تقسیم سے کیوں شروع کی؟ کیونکہ بیان حاجت المنطق موقوف ہے تقسیم علم پر، تو علیہ محا ضمیر کا مرجع تقسیم ہے۔ فقال، تو اب صاحب متن جو صاحب رسالہ شمسیہ ہیں انہوں نے جو ہے فرمایا العلم اما تصور فقط وهو حصول صورت الشیء فی العقل، کہ علم یا تو تصور فقط کا نام ہے اور وہ حصول صورت الشیء فی العقل ہے، عقل میں شے کی صورت کا حاصل ہونا، او تصور معه حکم، یا تصور مع الحکم کا نام ہے، وهو اسناد امر الى امر آخر ایجابا او سلبا، اور فرماتے ہیں حکم کہتے ہیں ایک امر کی اسناد دوسرے امر کی طرف کرنا ایجابی یا سلبی طور پر، ويقال للمجموع تصدیق، اور مجموع کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ اب اس متن کی وضاحت اور شرح کرتے ہوئے صاحب شرح علامہ قطب الدین رازی فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں العلم اما تصور فقط، علم یا تو تصور فقط کا نام ہے، ای تصور لا حکم معه، یعنی ایسے تصور کا نام ہے کہ جس کے ساتھ کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، ویقال له التصور الساذج، اور اس کو تصور ساذج کہا جاتا ہے، تصور ساذج کہا جاتا ہے، یعنی یہ سادہ کی عربی ہے ساذج، تو سادہ تصور کہ جس میں کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، کا تصور الانسان، جیسے کہ ہم انسان کا تصور کریں، تصور الانسان، تصور مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے اور الانسان اس کا مفعول بھی ہے، جیسے ہمارا انسان کا تصور کرنا من غیر حکم علیہ بنفی او اثبات، اس پر جو ہے نفی ہے اس بات کا حکم لگائے بغیر، تو ہم نے صرف انسان کا تصور کیا اور اس پر ہم نے نہ تو کسی چیز کی نفی کا حکم لگایا نہ کسی چیز کے ثبوت کا حکم لگایا، تو فقط انسان کا تصور کرنا ہمارا یہ تصور فقط کہلائے گا، سمجھے؟ اور فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا تَصَوُّرًا مَعَهُ حُكْمٌ، یا علم جو ہے وہ ایسے تصور کا نام ہوگا کہ جس کے ساتھ حکم ہو، وَيُقَالُ لِلْمَجْمُوعِ تَصْدِيقٌ، اور اس تصور اور حکم ان کے مجموعے کو تصدیق کہا جائے گا۔ تو جیسے کہ انسان کا تصور کیا اور ہم نے جو ہے اس پر کاتب ہونے کا حکم لگا دیا یا کاتب نہ ہونے کا حکم لگا دیا، تو نفی اس بات کا ہم نے حکم لگا دیا، تو دیکھیے ہمارا انسان کا تصور ایسا تصور ہے کہ جس کے ساتھ حکم ہے، جس کے ساتھ حکم ہے اور اس کو تصدیق کہا جائے گا۔ کما اذا تصورنا الانسان، جیسا کہ ہم نے انسان کا تصور کیا، تو تصورنا یہ صیغہ جمع متکلم کا پڑھا جائے گا، کما اذا تصورنا الانسان، جیسا کہ ہم نے انسان کا تصور کیا، وحکمنا علیہ، اور اس پر حکم لگا دیا بأنہ کاتب او لیس بکاتب، کہ وہ انسان کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے۔ اما التصور فهو حصول صورت الشیء فی العقل، رہا تصور، تو تصور کہتے ہیں شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، تو تصور کا مطلب شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، تو شے کی صورت عقل میں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ ہم انسان کا تصور کریں تو انسان کے تصور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی صورت ہمارے ذہن میں چھپ گئی ہے،
انسان کی صورت ہمارے ذہن میں چھپ گئی ہے، لیکن جو ہے یہ بتائیے کہ انسان کی صورت ذہن میں چھپ گئی ہے تو چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا بعین ہی انسان ہمارے ذہن میں چلا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بس انسان سے جو حاصل ہونے والی صورت ہے وہ صورت ہماری ذہن میں چھپ گئی ہے، اب اس صورت کے ذریعے ہم جو ہے وہ انسان کو غیر انسان سے ممتاز کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ خارج میں جو ہے وہ گھوڑا ہے، اس گھوڑے کی تصویر دیوار پر چھاپ دی جائے تو فرس منقوش علی الجدار کی نسبت جو فرس حیوان پر ہوگی، جو جاندار ہے فرس حیوان ہے، اس کی طرف جو نسبت ہے وہ ایسے ہی ہے جو ذہن میں حاصل ہے اس کی نسبت خارج کی طرف کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہن میں جو ہے وہ صورتیں چھپتی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ آئینے میں بھی تو صورتیں چھپتی ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ آئینے کے اندر دیکھیے صرف محسوسات کی صورتیں چھپتی ہیں کہ جو صرف محسوس ہوگا اور ہاتھ سے بصر سے نظر آ جائے گا اور جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس اور مبصر ہو، اس کی صورت آئینے میں چھپ جائے گی۔ البتہ ہمارا ذہن یہ محسوسی صورت کو بھی چھاپ لیتا ہے اور معقولی صورت کو بھی چھاپ لیتا ہے، نہیں سمجھے؟ تو یہی فرق ہے کہ عقل میں جو ہے محسوس اور معقول دونوں کی صورتیں چھپتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تصور کہتے ہیں کہ فہو حصول صورت الشیء فی العقل، عقل میں شے کی صورت کا حاصل ہونا، فلیس معنی تصور نل انسانا، تو ہمارے انسان کا تصور کرنے کا مطلب نہیں ہے الا ان ترتسم، مگر یہی کہ چھپ جاتی ہے۔ تو ہم اس باتی ترجمہ لگاتے ہیں کہ ہمارے انسان کے تصور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان ترتسم صورت منہ فی العقل، کہ انسان سے حاصل ہونے والی صورت عقل میں چھپ جاتی ہے، بہا یمتاز الانسان عن غیرہ، کہ جس صورت کے ذریعے انسان ممتاز ہو جاتا ہے غیر انسان سے، عند العقل، عقل کے نزدیک۔ تو اب عقل کے نزدیک انسان غیر انسان سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ کما تثبت صورت الشیء فی المرآۃ، جیسے کہ آئینے میں جو ہے وہ شے کی صورت چھپتی ہے، الا ان المرآۃ لا تثبت فیہا الا مثل المحسوسات، لیکن فرماتے ہیں کہ آئینے میں جو ہے نہیں چھپتی ہیں مگر محسوسات کی صورتیں۔ تو آئینے میں تو محسوسات کی مثالیں، محسوسات کی صورتیں ہی چھپتی ہیں، جیسے کہ کتابیں ہیں اور کچھ بھی جو ہے انسان ہے جو محسوس ہو سکتا ہے۔ تو الا ان المرآۃ لا تثبت فیہا الا مثل المحسوسات، تو مثل یہ مثال کی جمع ہے، مثل پڑھیں گے، محسوسات کی صورتیں ہی چھپتی ہیں۔ والنفس مرآۃ، لیکن نفس جو ہے وہ ایسا آئینہ ہے، تنطبع فیہا مثل المعقولات والمحسوسات، کہ جس نفس میں، نفس ناطقہ میں معقول اور محسوسات سب کی صورتیں چھپتی ہیں۔ اب یہاں پر حصول صورت الشیء فی العقل، یہ جو قسمین کے مابین تعریف کی گئی ہے کہ العلم اما تصور فقط وهو حصول صورت الشیء فی العقل او تصور معه حکم ویقال للمجموع تصدیق، تو اس کا مطلب تصور فقط اور تصور مع الحکم جو دو قسمیں ہیں ان کے بیچ میں حصول صورت الشیء فی العقل یہ تعریف ذکر کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں قسموں کے بیچ میں یہ تعریف آخرکار کس کی ہے؟ تو یہ تعریف جو ہے مطلق تصور کی تعریف ہے یا تصور فقط کی تعریف ہے؟ ظاہراً تو یہ نظر آ رہا ہے کہ تصور فقط جو پہلی قسم ہے اس کے بعد یہ تعریف ذکر ہے، تو یہ تعریف تصور فقط کی ہونا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تصور فقط کے بعد یہ جو تعریف ہے یہ مطلق تصور کی ہی ہے۔ تو مطلق تصور کی ہے، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ تصور فقط کے بعد مطلق تصور کی تعریف کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو تصور فقط جب اس سے پہلے تصور فقط ہے تو وہی اس کا مرجع ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ تصور فقط ہی مرجع ہے، البتہ تصور فقط کے اندر جو مطلق تصور ہے وہ اس کا مرجع ہے، نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ جو ہے تصور فقط جو ہے وہ
مقید ہے اور مقید کے اندر مطلق ضرور ذکر ہوتا ہے. تو گویا کہ جب اب یہ کہا العلم اما تصور فقط، علم یا تو تصور فقط کا نام ہے، تو گویا کہ ہم نے تصور فقط کہہ کر دو چیزوں کو ذکر کر دیا، ایک تو مطلق تصور اور ایک تصور فقط. اس لیے کہ مقسم اپنی قسم کے اندر ضرور پایا جاتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے حصول و صورت الشیء فی العقل اس تعریف کا مرجع تصور فقط ہی ہے، البتہ تصور فقط کے اندر جو مطلق تصور ہے وہ اس کا جو ہے مرجع ہے. کوئی اعتراض باقی نہ رہا. وہ فرماتے ہیں کہ فقولہ، تو مصنف کا قول وہو حصول صورت الشیء فی العقل اشارۃ الی تعریف مطلق التصور، یہ مطلق تصور کی تعریف کی طرف اشارہ ہے، دون التصور فقط، یہ تصور فقط کی طرف اشارہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں تصور فقط کی طرف اشارہ نہیں ہے، تو تصور فقط کے بعد کیوں ذکر ہے؟ تو اس لیے ذکر ہے کہ مرجع یہی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو مطلق تصور ہے وہ اس کا مرجع ہے اور اس کی تعریف ہے. لأنہ لما ذکر التصور فقط، اس لیے کہ جب مصنف نے تصور فقط کو ذکر کیا، ذکر امرین، تو گویا کہ انہوں نے دو امر کو ذکر کر دیا. احدہما التصور المطلق، ان میں سے ایک تصور مطلق ہے. لأن المقید اذا کان مذکورا، اس لیے کہ مقید جب ذکر کیا جاتا ہے، کان المطلق مذکورا بالضرورت، تو مطلق بھی بدیہی طور پر وہاں مذکور ہو جاتا ہے، کیونکہ قسم کے اندر مقسم ضرور ملحوظ ہوتا ہے. وثانیہما، اور دوسرا امر جو ہے یہاں پر وہ التصور فقط، وہ تصور فقط ہے، الذی هو التصور الساذج، تو تصور ساذج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصور فقط کے بعد تعریف کا مرجع تصور فقط ہی ہے، البتہ تصور فقط کی تعریف نہیں ہے، تعریف مطلق تصور کی ہے جو تصور فقط کے اندر ہے. تو کوئی یہاں پر جو ہے اشتباہ باقی نہ رہا. اب فرماتے ہیں کہ اب کیا یہ ممکن ہے کہ یہ تعریف جو ہے وہ تصور فقط کی ہو جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ تو فرماتے ہیں نہیں، اس ضمیر کا مطلق تصور کی طرف ہی لوٹنا جائز ہے، تصور فقط کی طرف لوٹنے کا امکان بھی نہیں ہے. ایسا ممکن بھی نہیں ہو سکتا کہ تصور فقط ہی کی تعریف بن جائے. تو فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اگر یہ تصور فقط کی ہی تعریف بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا؟ کہہ رہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر تصور فقط کی یہ تعریف بنا دی تو یہ تعریف تو تصدیق پر بھی صادق آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف ایسی ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی کہ تصدیق بھی تصور فقط کے اندر شامل ہو جائے گا. تو اب تصور فقط کی تعریف وہ دخول غیر سے مانع نہ رہے گی، اس لیے کہ تصدیق اس میں شامل ہو جائے گا. تو یہ مانع دخول تصدیق نہ رہے گی، اس لیے تصور فقط کی تعریف نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں فذالک الضمیر اما ان یعود الی مطلق التصور او الی التصور فقط، تو یہ ضمیر یا تو مطلق تصور کی طرف لوٹے گی یا تصور فقط کی طرف لوٹے گی. لا جائز ان یعود الی التصور فقط، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ تصور فقط کی طرف لوٹ جائے. تو تصور فقط کی طرف لوٹنے کا امکان بھی نہیں ہے. کیوں؟ لصدق حصول صورت الشیء فی العقل، کیونکہ جو حصول صورت الشیء فی العقل، یہ جو تعریف ہے یہ تعریف صادق آتی ہے علی التصور الذی معه حکم، اس تصور پر بھی کہ جس کے ساتھ حکم ہے، تصدیق پر بھی صادق آتی ہے. فرماتے فلو کانا تعریفا للتصور فقط، تو اگر حصول صورت الشیء فی العقل یہ تصور فقط کی تعریف بن گئی، لم یکن مانعا لدخول غیرہ فیہ، تب یہ اپنے اندر غیر کے داخل ہونے سے مانع نہ رہے گی، اور یہ تعریف دخول غیر سے مانع نہ ہو کر یہ تعریف عام بن جائے گی. نہیں سمجھے؟ فتعین ان یعود الضمیر الی مطلق التصور الذی هو مرادف العلم، تو اب یہ متعین ہو گیا کہ ضمیر اس مطلق تصور کی طرف ہی لوٹے گی کہ جو مطلق تصور علم کا جو ہے مرادف ہے، اور علم اور مطلق تصور دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں. دون التصور فقط، تو اس تصور فقط کی طرف ضمیر نہیں لوٹے گی. فیکون حصول صورت الشیء فی العقل تعریفا لہ، تو حصول صورت الشیء فی العقل یہ مطلق تصور کی ہی تعریف ہو جائے گی. یہاں تک بات پوری ہو گئی. اب یہاں پر یہ دلیل دیتے ہیں اس بات کی کہ مطلق تصور کی تعریف تصور فقط کے بعد کیوں کی ہے، حالانکہ مقام تو یہ ہے کہ تصور فقط کی تعریف ہونی چاہیے. تو مقام تو یہ چاہتا ہے
کہ تصور فقط کے بعد تصور فقط کی تعریف ہونا چاہیے، تو مقام تو اسی کا مقتضی ہے، لیکن مطلق تصور کی تعریف کیوں؟ تو اس کا جواب دیا کہ بات ٹھیک ہے کہ تصور فقط کے بعد تصور فقط کی ہی تعریف ہونی چاہیے تھی، لیکن مطلق تصور کی تعریف کیوں کی ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ تنبیہ کرنے کے لیے دی ہے، اس بات پر جو ہے وہ تنبیہ کرنے کے لیے تعریف کی ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ تصور فقط کے بعد تعریف ذکر کر دی، اور حالانکہ تعریف کس کی ہے؟ تصور فقط کے اندر جو مطلق تصور ہے وہ اس کا مرجع ہے، اس کی تعریف ہے، تو تاکہ ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہے تو یہ علم کی تعریف لیکن مطلق تصور کی تعریف کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب علم اور مطلق تصور یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں، تو تاکہ ترادف کا معنی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اگر ہم جو ہے علم کے بعد ہی فوراً یہ تعریف کر دیتے تو العلم وہو حصول صورت الشیء فی العقل، تب ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ علم کا مترادف جو ہے وہ تصور مطلق بھی ہوتا ہے، مطلق تصور بھی ہوتا ہے۔ تو اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے تصور فقط کے بعد تعریف ذکر کر کے اس کا مرجع وہ بنایا جو تصور فقط کے اندر مطلق تصور ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا عَرَّفَ مطلق تصور، اور مطلق تصور کی تعریف کی ہے دون تصور فقط کی نہیں کی ہے، مع ان المقام یقتضی تعریفہ، باوجود یہ کہ جو مقام ہے وہ تصور فقط کی تعریف کو چاہتا ہے، تصور فقط کی تعریف کا مقتضی ہے۔ تو ایسا کیوں کیا؟ وَإِنَّمَا عَرَّفَ، مطلق تصور کی تعریف کی ہے، کیوں کی ہے؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، تنبیہاً علی، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان لفظ تصور کما یطلق فیما هو المشہور، کہ لفظ تصور جس طریقے سے اس میں بولا جاتا ہے کہ جو کہ مشہور ہے، علی ما یقابل التصدیق، تو فرماتے ہیں کہ لفظ تصور جس طرح کے فیما هو المشہور، اس میں کہ جو کہ مشہور ہے، یعنی مشہور کے مطابق، یطلق علی ما یقابل التصدیق، تو لفظ تصور جس طرح کے مشہور کے مطابق اس پر بولا جاتا ہے جو تصدیق کے مقابل ہے، وہ ہے کون؟ عن التصور الساذجہ، یعنی تصور ساذج پر۔ تو لفظ تصور جس طرح مشہور کے مطابق تصدیق کا جو مقابل تصور ساذج ہے اس پر بولا جاتا ہے، کذالک یطلق علی ما یرادف العلم، تو اسی طرح تصور، لفظ تصور اس پر بولا جاتا ہے جو علم کا مرادف ہو، تو اس پر تنبیہ ہو گئی۔ تو جس طرح مقابل تصدیق پر بولا جاتا ہے اسی طرح مرادف علم پر بھی بولا جاتا ہے، جو کہ یعم التصدیق، تصدیق کو بھی عام ہے، کیونکہ وہ مطلق تصور تصدیق کو بھی عام ہے، دونوں قسموں میں پایا جائے گا، وہ ہوا مطلق التصور، اور وہ کون ہے؟ مطلق تصور ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ مطلق تصور کی یہ تعریف ہو گئی، بات یہاں پر سمجھ میں آئی، اور کیوں تعریف کی ہے مطلق تصور کی؟ حالانکہ تصور فقط کے بعد ہے، تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ تصور کا اطلاق جس طرح تصدیق کا جو ساتھی ہے تصور فقط اس پر ہوتا ہے، اسی طرح مرادف علم پر بھی ہوتا ہے، اس بات پر تنبیہ ہو جائے۔ لیکن اگر علم کے بعد ذکر کی جاتی تو اس پر تنبیہ نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے کہ تصور مع الحکم، حکم کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو تصور بھی سمجھ میں آ گیا، مطلق تصور بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن حکم کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں حکم کا مطلب ایک امر کے اسناد دوسرے امر کی طرف کرنا۔ جیسے ہم نے کہا الانسان کاتب، انسان کاتب ہے، تو ہم نے کاتب کی نسبت جو ہے وہ انسان کی طرف کر دی، یا انسان کاتب نہیں ہے تو اب کاتب کی نفی انسان سے کر دی۔ تو حکم کہتے ہیں اسناد و امر الی امر آخر، ایک امر کی اسناد دوسرے امر کی طرف کرنا، ایجابی یا سلبی طور پر، اور ایجاب کا مطلب یقاع النسبت، نسبت کا واقع کرنا، تو ہم نے کتاب کی نسبت کو واقع کر دیا انسان کی طرف، تو نسبت کا واقع کرنا، اور سلب کا مطلب ہے انتزاعها، نسبت کا ختم کرنا، تو کاتب کی نسبت انسان سے ختم کرنے کا نام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کاتب نہیں ہے۔ تو یہ سالبہ کی مثال، فَإِذَا قُلْنَا، جب ہم نے کہا الانسان کاتب، انسان کاتب ہے، اور لیس بکاتب، یا انسان کاتب نہیں ہے، فقد اسندنا الکاتبہ، یہ جمع متکلم کا صیغہ بنے گا، اسندنا الکاتبہ الی الانسان، تو ہم نے انسان کاتب کی نسبت انسان کی طرف کر دی، وَأَوْقَعْنَا نسبتا ثبوت الکتابت الیہ، اور ہم نے کتابت کے ثبوت کی نسبت کو واقع کر دیا انسان کی طرف، وہو الایجاب،
اور یہ ایجاب ہو گیا، موجبہ میں ہو گیا. اور رفعنا نسبت ثبوت الکتابت عنہ، یا ہم نے کتابت کے ثبوت کی نسبت کو رفع کر دیا، ختم کر دیا انسان سے، یعنی انسان کاتب نہیں ہے تو کتابت کے ثبوت کی نسبت کو ختم کر دیا انسان سے. وہ السلب، یہ سلب ہے. فلا بد ہنا ان یدرک اولا، تو آپ دیکھیے تصور مع الحکم میں یہ ضروری ہے کہ پہلے محکوم علیہ کا تصور ہو، پھر محکوم بہ کا تصور ہو، پھر نسبت حکمیہ کا تصور ہو، اس کے بعد جو ہے حکم کا تصور ہو، پھر تصدیق ہوگا. تو یہاں ضروری ہے ان یترک اولا کہ پہلے ادراک کیا جائے انسان کا، ثم مفہوم الکاتب، پھر کاتب کا مفہوم کا ادراک کیا جائے، ثم نسبت و ثبوت الکتابت الی الانسان، تو پھر انسان کی طرف جو کتابت کے ثبوت کی نسبت ہے جس کو جو ہے نسبت حکمیہ کہا جاتا ہے، اس کا تصور کیا جائے. ثم وقوع تلک النسبت اولا وقوعها، پھر وہ نسبت واقع ہے یا وہ نسبت واقع نہیں ہے، تو اس کا جو ہے ادراک کیا جائے. تو یہ چاروں اگر پائے جائیں گے تب جو ہے اس کو تصدیق کہا جائے گا. فَإِدْرَاكُ الْإِنسان، تو انسان کا جو ادراک ہے وہ محکوم علیہ کا تصور ہے، اور انسان جو ہے المتصور محکوم علیہ، انسان وہ ہے کہ جس کا تصور کیا گیا ہے وہ محکوم علیہ ہے، یعنی متصور محکوم علیہ ہے. وَإِدْرَاكُ الْكَاتِبِ، اور کاتب کا ادراک وہ محکوم بہ کا تصور ہے. وہ کاتب کیا ہو جائے گا؟ المتصور محکوم بہ، وہ متصور محکوم بہ ہو جائے گا جس کا تصور کیا گیا ہو. وَإِدْرَاكُ نسبت ثبوت الکتابت الیہ، اور کتابت کے ثبوت کی نسبت کا ادراک انسان کی طرف کتابت کے ثبوت کی نسبت جو ہو رہی ہے، تو کتابت کے ثابت ہونے او لا ثبوتیہ، یا کتابت کے ثابت نہ ہونے کی نسبت کا ادراک ہوا تصور النسبت الحکمیہ، یہ نسبت حکمیہ کا تصور ہے. وَإِدْرَاكُ وقوع النسبت او لا وقوعها، اور نسبت کے واقع ہونے یا نسبت کے واقع نہ ہونے کا ادراک جو ہے بمعنی، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اسے جملے خبریہ میں لیتے ہیں. یہ آپ کو پتہ چلے گا میر قطبی میں کہ بمعنی سے جو ہے جملے خبریہ سے تفسیر کیوں کی جا رہی ہے. تو نسبت کے وقوع یا عدم وقوع کا ادراک، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بمعنی ادراک، یعنی اس کا مطلب ہے اس بات کا ادراک کہ ان نسبت واقعۃ، کہ نسبت واقع ہے، اور لیست بواقعۃ، یا نسبت واقع نہیں ہے. تو اس بات کا ادراک کیا ہے؟ هو الحکم، یہ حکم ہے. اور ربما یحصل ادراک النسبت الحکمیہ بدون الحکم، فرماتے ہیں اور کبھی کبھی نسبت حکمیہ کا ادراک پا لیا جائے گا بغیر حکم کے. اس لیے کہ اگر دیکھیے محکوم علیہ کا تصور بھی ہے، محکوم بہ کا تصور بھی ہے، نسبت حکمیہ کا تصور بھی ہے، البتہ اس میں شک ہو گیا یا وہم ہو گیا تو اب وہ وہاں پر حکم نہیں پایا جائے گا. اس لیے کہ حکم کہتے ہیں نسبت کا یقین ہو جانا، اذعان نسبت کو کہتے ہیں، اور نسبت کا یقین تبھی ہوگا جبکہ کوئی بھی شک یا وہم نہ ہو. تو نسبت پالی جائے گی لیکن حکم نہیں پایا گیا تو اسے تصور ہی کہیں گے، تصدیق نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں نسبت حکمیہ کا ادراک پا لیا جاتا ہے کبھی بغیر حکم کے، یعنی حکم کا مطلب یعنی بغیر جزم و یقین کے. کمن تشکک فی النسبت، جیسے کہ کوئی انسان نسبت میں شک کرے، اور توہمہا، یا نسبت میں وہم کر لے. فإن الشک فی النسبت، اور اس لیے کہ نسبت میں شک کرنا، اور توہمہا مصدر پڑھیں گے، یا نسبت میں وہم کر لینا بدون تصورہا، تو نسبت کے تصور کے بغیر تو یہ محال ہے. اس کا مطلب نسبت میں ہی شک ہو رہا ہے، نسبت میں ہی وہم ہو رہا ہے، تو نسبت میں ہی ہوگا. لیکن تصدیق لا يحصل ما لم يحصل الحکم، لیکن تصدیق جب تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ حکم حاصل نہ ہو. اس لیے یہاں پر حکم کے بغیر نسبت حکمیہ تو ہے، البتہ حکم اس لیے نہیں ہے کیونکہ شک یا وہم ہو گیا نسبت میں.